کی میں یہ چل رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبریل نے پوچھا احسان کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اللہ کو تم نہیں دیکھ رہے تو اللہ تو تمہیں بہرحال دیکھ رہا ہے۔ تو یہ احسان ہے، یعنی اسلام پر بھی عمل اور ایمان پر بھی عمل ہو گیا، تو اب اس کو درجہ احسان تک پہنچانا ہے۔ تو احسان تک پہنچانے کا طریقہ کیا بیان کیا کہ یہ استحضار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد قیامت کی علامات کا پوچھا گیا، اس لیے کہ پیغمبر کی جو بعثت کا مقصد تھا احسان، کیفیت اور کمیت کے لحاظ سے حضرت عیسیٰ کے دور میں پورا ہوگا، تو اس کے بعد اب کیا رہ گئی؟ قیامت رہ گئی۔ یہ اس میں آپس میں مناسبت ہے۔ دوسری بات یہ کہ یہ جو حدیث ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ کی ایسے عبادت کرو جیسے تم سو دیکھ رہے ہو، اگر تم نہیں دیکھ رہے ہو تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا عام طور پہ لوگ مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ یوں عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہیں کر سکتے تو پھر یہ کر لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا، سمجھ رہے ہو؟ کیونکہ علماء کہتے ہیں کہ اصل استحضار جو عبادت میں نصیب ہوتا ہے وہ اس کیفیت پہ نہیں ہوتا کہ آپ معبود کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ اس میں اصل کیا ہے کہ معبود آپ کو دیکھ رہا ہو، آپ کو جس سے محبت ہوتی ہے، جب وہ محبوب آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے تو آپ کو عبادت میں اطمینان نصیب ہوتا ہے، چاہے آپ اس کو دیکھیں یا نہیں دیکھیں۔ آپ اسے دیکھ رہے ہو لیکن وہ آپ کو نہیں دیکھ رہا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس کی میں بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں لوگوں کو کہ آپ کو کسی سے عشق ہے، معاشقہ ہے، آپ محبوبہ سے ملنے کے لیے گئے، اس کی گلی میں پٹ رہے ہیں آپ، اور تو ایسے موقع پہ محبوب کی مار کشمش کی طرح ہوتی ہے، ضرب الحبیبی زبیب، کہ بھائی جس کے لیے پٹ رہے ہیں وہ ہمیں کیا ہے، وہ دیکھ رہی ہے یا دیکھ رہا ہے۔ تو اس سے انسان کو قربانی دینے میں لطف آتا ہے کہ یار جس کی خاطر قربانی دی جا رہی ہے وہ ہمیں دیکھ، اس کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، تو ہر تھپڑ میں آپ کو کشمش کا مزہ آئے گا، ہر چانٹے میں آپ کو لڈو کا مزہ آئے گا۔ صحیح ہے نا؟ کیا ہو گیا؟ یہ کیا دیکھ رہے ہیں بھائی؟ خیریت ہے؟ کشمش کے معنی تو نہیں دیکھ رہے لغت میں؟ کیا دیکھ رہے ہیں؟ ادھر دیکھو نا یار، ہم یہاں آئے ہوئے ہیں آپ کو سبق پڑھانے کے لیے، آپ آپس میں تو لڈو کی اسپیلنگ دیکھ رہے ہوں گے، لڈو کسے کہتے ہیں؟ اچھا خیر، تو علماء یہ کہتے ہیں جو صوفیاء کرام ہیں کہ عبادت کا لطف اور مزہ اس وقت آتا ہے جب یہ استحضار ملے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یار اس کی آواز تیز کرو، یہ اتنی لطف اور عبادت کا مزہ اس وقت آتا ہے جب یہ استحضار ہو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو درجہ احسان یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، بلکہ درجہ احسان یہ ہے کہ آپ کو یہ استحضار ہو کہ اللہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ تو حدیث کا مطلب یہ ہے کہ تم ایسے عبادت کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، یعنی وہ تمہارے سامنے ہے۔ تو اب اشکال کا جواب دیا کہ ہم تو اللہ کو دیکھ ہی نہیں سکتے، تو اس کا جواب یہ تم نہیں دیکھ رہے تو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے نا، تو وہ مقصد حاصل ہو جائے گا، یہ تصور قائم کر کے کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ سمجھتے ہو؟ آگے ارشاد فرمایا قال فاخبرنی عن الساعة، قیامت کی اطلاع دیجیے۔ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، جس سے سوال پوچھا جا رہا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا۔ قیامت کی تاریخ کا علم اللہ نے کسی ولی، کسی فرشتے، کسی پیغمبر کو بھی نہیں دیا ہے۔ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کوہ طور پہ فرمایا تھا نا کیا قیامت آئے گی، لیکن اکاد اخفیہا، میں اس کی تاریخ کو چھپا دوں گا۔ اچھا بھائی، فرمایا قال فاخبرنی عن اماراتها، ٹھیک ہے قیامت کی ڈیٹ تو معلوم نہیں ہے لیکن اس کی علامتیں بتا دیں۔ قال ان تلد الامۃ ربتها، فرمایا باندی اپنے رب کو، اپنے آقا کو جنے گی۔ تو مراد صرف باندی نہیں ہے بلکہ ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جائے گا، جس کا ادب کرنا ہے وہ بے ادب، شاگرد استاذوں کی بے ادبی، اولاد باپ کی بے ادبی، مرید پیر کی بے ادبی، عوام علماء کی گستاخیاں، عوام حکمرانوں کے حکم عدولیاں۔ تو جس کو شریعت نے جو حق دیا ہے نا وہ کیا ہو جائے گا؟ الٹا ہو جائے گا۔ سمجھتے ہو؟ بالکل علامات قیامت میں سے عورت شوہر بن جائے گی، شوہر کیا بن جائے گا؟ عورت۔ ایسا ہی ہو رہا ہے مارکیٹ میں، پتہ نہیں چل رہا ان میں میاں کون ہے اور بیگم کون ہے۔
میاں بیویوں سے ڈر رہے ہیں, عورت ڈر نہیں رہی. مارکیٹ میں جو چل رہا ہے آج کل, پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں, پوچھ کے بتا دینا کیا کہہ رہے ہیں, ریکارڈ کر لینا, پھر اس کا ترجمہ کر کے مجھے بتا دینا. اچھا میرے بھائی, وَأَنْتَرَ الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَى, حافی کی جمع ننگے پاؤں لوگ, عرات ننگے بدن لوگ, العالا محتاج لوگ. یعنی آپ دیکھو گے وہ قومیں جو غریب, محتاج اور بالکل مسکین تھیں, رعاء الشاہ جو جانور چرایا کرنے والے لوگ, غریب لوگ. یتطاولون فی البنیان, ایک وقت آئے گا کہ تم دیکھو گے بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنا رہے ہوں گے. یتطاولون, ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کے عمارتیں بنا رہے ہوں گے. عمارت بنانا یہ انسان کے مالدار ہونے کی ایک علامت ہے. اکثر بلڈر, کوئی بلڈر غریب دیکھا آپ نے؟ بھائی اگر کوئی میں بلڈر ہوں, میں میرا کام ہے بلڈنگیں بنانا, اس کا کروڑ پتی آدمی ہوگا یہ. تو آپ نے فرمایا کہ ایسے غریب لوگ, یہ عربوں کے بارے میں واضح طور پر, عرب اب تک 100 سال پہلے تک جو عربوں میں غربت تھی وہ اپنی مثال آپ تھی. ان میں بہت سے لوگ, بہت سے تو نہیں کہہ سکتے, بعض لوگ حاجیوں کو لوٹا کرتے تھے, اور قحط زدہ ملک تھے یہ. سعودی عرب ہو گیا, دبئی ہو گیا, ان کی حالت خراب, بکریاں اونٹ چرایا کرتے تھے یہ لوگ, پاؤں میں چپل نہیں ہے, یہ حالات تھے ان کے. لیکن آج دیکھو بالکل نبی نے جو دولت کی جو مثال دی وہ کیا تھی؟ ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر عمارتیں ہیں. تو آپ UAE میں جا کے دیکھ لو, دنیا کی بلند ترین عمارتیں تیار ہو رہی ہیں. سمجھتا نہیں ہے نا بات کو, جب پڑھے گا نہیں رات کو تو سمجھے گا کیسے بات کو. اچھا بھائی, قال ثم انطلق, یعنی معاملہ الٹا ہو جائے گا, غریب امیر اور امیر لوگ غریب. یہ تو نہیں کہا کہ امیر لوگ غریب ہو جائیں گے, بس غریب امیر ہو جائیں گے. قال ثم انطلق, پھر وہ چلے گئے. فلبثت ملیا, حضرت عمر فرماتے ہیں میں کچھ دن ایسے ہی رہا. ثم قال لي يا عمر, اے عمر, اتدری من السائل, تمہیں پتہ ہے سائل کون تھا؟ صحابی نے پوچھا کیوں نہیں, حضرت عمر نے خود سے جا کے پوچھ لیتے. صحابہ کرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھتے ہوئے خوفزدہ ہوتے تھے کہ کہیں غیر ضروری سوال نہ ہو جائے. دیکھو جیسے سوال بتانے کے, جواب دینے کے کچھ آداب ہیں, تو پوچھنے کے بھی آداب ہیں. جتنی بڑی شخصیت ہوتی ہے انسان اس سے سلیکٹڈ سوالات پوچھتا ہے. آپ حدیث میں پڑھیں گے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں کوئی دیہاتی آ جائے, تو یہ دیہاتی لوگ جو ہے نا یہ ہر قسم کا سوال پوچھ لیتے ہیں, تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوتا تھا, اور وہ ادب و آداب سے بھی واقف نہیں ہوتے, تو نبی ان کو تنبیہ بھی نہیں کرتے تھے بھئی یہ دیہاتی لوگ ہیں. تو صحابہ کرام نبی سے سوال پوچھنے سے پہلے سوچتے تھے کہ آج لوگ علماء سے کچھ بھی پوچھ رہے ہوتے ہیں, میری بیوی گھر سے بھاگ گئی, کیسے آئے گی واپس, عجیب عجیب چیزیں پوچھ رہے ہوتے ہیں. بھائی سوچو پہلے کہ پوچھنے کی چیز یہ کچھ کر بھی سکتے ہیں. جو تھانے کا مسئلہ ہے وہ ہم سے آگے پوچھ رہے ہو, جو ماہر نفسیات کا مسئلہ ہے وہ علماء سے آپ پوچھ رہے ہو, جو حکیموں کی باتیں ہیں وہ کس سے پوچھ رہے ہو؟ علماء سے پوچھ رہے ہو. پیٹ کی درد ہے تو کس سے پوچھ رہے ہو؟ ایسے ایسے کیس صبح شام آ رہے ہیں, تو یہ غلط ہے نا. غیر ضروری سوال پوچھنا یہ سامنے والے کا ٹائم ویسٹ کرنے کی بات, سمجھتے ہو؟ تو صحابہ اس کا خیال کیا کرتے تھے. اب حضرت عمر, حالانکہ کتنی اہم بات تھی, وہ جبریل آئے, انہوں نے پوچھا. اچھا صحابی کہہ رہے ہیں لا یرا علیہ اثر السفر ولا یعرفہ منا احد, سیاہ بال تھے, سفید کپڑے تھے, سفر کا کوئی نشان نہیں, کیونکہ مسافر کے بال تو بکھرے ہوئے ہوتے ہیں, کپڑے میلے ہوتے ہیں, تو نہ سفر کے علامات تھیں اور نہ ہم میں کوئی ان کو پہچانتا تھا, کوئی مقامی آدمی بھی نہیں. تو سوال تو پیدا ہوتا ہے نا کہ یہ کون تھے, لیکن حضرت عمر نے کوئی ہمت نہیں ہوئی نبی سے پوچھنے کی, اس لیے کہ جو چیز جو پیغام ملا تھا وہ بہرحال مل گیا تھا. اسلام کا پتہ چل گیا, کلمہ شہادت کا پتہ چل گیا. لیکن اس کے باوجود حضرت عمر فرماتے ہم پہ روب تھا. اور اس کی اور بھی مثالیں ملتی ہیں حدیث میں. ذوالیدین کا جو واقعہ ہے, نبی نے 4 کی بجائے 5 رکعتیں غلطی سے پڑھا دیں, خطا سے, تو سب صحابہ روب کی وجہ سے خاموش ہیں کہ پتہ نہیں شاید نماز 3 رکعتیں پڑھا دیں 4 کی بجائے. صحیح مسلم کی حدیث ہے, صحابہ کرام خاموش تھے کہ پتہ نہیں یہ, بعض نے تو مبارکباد دی بھئی نماز کی آئندہ سے کتنی رکعتیں ہوا کریں گی, 1 رکعت منسوخ ہو گئی, اب 3 ہوا کریں گی, مبارکباد دی ایک دوسرے کو. فہابا ان یتکلما, حدیث میں آتا ہے ابو بکر و عمر خوف زدہ تھے کہ اس بارے میں آپ سے سوال کریں, روب تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو ایک دیہاتی صحابی ہیں ذوالیدین, جن کے ہاتھ بہت لمبے تھے, ان کا نام ہی ذوالیدین. تو انہوں نے نبی سے پوچھا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ,
نماز میں کمی ہو گئی ہے یا آپ بھول گئے ہیں؟ وہ ایک دم اسٹریٹ فارورڈ انہوں نے سوال پوچھا، یا رسول اللہ نے نماز کی 4 کی 3 کر دی ہیں یا آپ بھول گئے ہیں؟ آپ نے فرمایا کل ذالک لم یکن، کچھ بھی نہیں ہوا، نہ میں بھولا ہوں نہ نماز میں کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے فرمایا قد کان بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کا کانفیڈنس دیکھیں آپ، قد کان بعض ذالک، کچھ تو ہوا ہے، یا تو اللہ کی طرف سے 4 کی 3 کر دی ہے یا آپ کو بھول ہوئی ہے۔ یعنی دوسری دفعہ پوچھنا تو اور مشکل ہے نا، جب نبی کہہ رہے ہیں کچھ بھی نہیں ہوا تو پھر تو اور ڈر جاتے صحابی کہ یار آپ پھر ہم پوچھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ میں کہہ رہا ہوں کچھ نہیں ہوا اور تم پھر پوچھ رہے ہو۔ لیکن صحابہ پر روب تھا، ابو بکر عمر جو آپ کے قریبی ہیں وہ خاموش رہے، اور یہ دیہاتی صحابی نے بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہا قد کانا بازو ذالک، دونوں میں سے ایک بات ہوئی ہے۔ تو یہ نبی کے بھی اخلاق تھے، آپ غصے نہیں ہوئے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ بڑے کے لیے کچھ اور ہے، چھوٹوں کے لیے، چھوٹوں کو چاہیے سوال پوچھنے سے پہلے سوچے، اور بڑے کو چاہیے پوچھا جا رہا ہے تو اس کا جواب دے، خامخواہ میں غصہ بولو نا نہ ہو۔ تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر صحابہ سے، جب انہوں نے اتنے کانفیڈنس سے کہا کہ کچھ تو ہوا ہے، تو انہوں نے صحابہ سے پوچھا ہاں بھائی کچھ فرمایا؟ صحابہ نے ہاں ہوا ایک رکعت۔ تو آپ نے پھر 1 رکعت پڑھی، سجدہ صاحب کیا، سمجھتے ہو؟ تو اسی وجہ سے حضرت عمر نے پوچھا نہیں کہ بھئی کیا مسئلہ ہے، پھر نبی نے خود ہی فرمایا یا عمر اتدری من السائل، آپ کو پتہ ہے یہ پوچھنے والا کون تھا؟ قلت اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی جانتے ہیں۔ قال فإنہ جبریل اتاکم یعلمکم دینکم، یہ اس لیے تمہارے پاس آئے ہیں تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے۔ رواہ مسلم ورواہ ابو ہریرہ مع اختلاف وفیہ وإذا رأیت الحفاة العراة الصم البکم ملوک الارض فی 5 لا يعلمهن الا اللہ ثم قرأ ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث الآیہ متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ سے بھی یہ روایت مروی ہے، یہ تو حضرت عمر سے ہے نا، حضرت ابو ہریرہ سے بھی ہے، اس کے الفاظ تھوڑے چینج ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ جب تم دیکھ لو گے ان لوگوں کو، یعنی اس میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ جب تم دیکھو گے ان لوگوں کو جو ننگے پاؤں ہیں، برہنہ ہیں، الصم البکم، گونگے اور بہرے لوگ، ملوک الارض، زمین کے بادشاہ بنے ہوئے ہوں گے، زمین کے یعنی بالکل نااہل ترین لوگ زمین کے بادشاہ بنے ہوئے ہوں گے، اس میں یہ الفاظ ہیں۔ فی 5، جب قیامت کے بارے میں سوال پوچھا کہ قیامت کب آئے گی تو آپ نے فرمایا قیامت ان 5 چیزوں میں سے ہے، لا يعلمهن الا اللہ، جن کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں ہے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت کی ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام۔